صفحہ 726 سورہ قاف آیت نمبر 41 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورۃ قاف کی ابتدائی آیتوں میں یہ کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم زندہ ہو جاؤ گے تو منکرین قیامت کفار و مشرکین وہ ایک تو آپ کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض کرتے ہیں اور دوسری بات وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کا دعویٰ دیکھیے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ پوری صورت مقدسہ میں ان پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ دلائل دیے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، انسان کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب سورت کی آخری آیتیں ہیں جہاں پہ صورت مقدسہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ پھر اسی بات کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قیامت کس طرح ہے۔ فرمایا واستمع، بات سنیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، پشتوں میں کہتے ہیں خبر ہوا، واستمع، بات سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم فرما رہے ہیں واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا قریب، بالکل قریب جگہ سے، ملک شام، بیت المقدس، صخرہ وہ پتھر جس پہ اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے، پکاریں گے۔ لیکن مکان قریب کہا، قریب جگہ سے ابھی ایک آواز اس طرح ہے کہ میں قریب سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہی آواز جب دور جاتی ہے تو دور والے کو بہت کم سنائی دیتی ہے۔ یہ اس طرح مساوی برابر ایک ہی آواز ہوگی کہ تمام مردے یوں سنیں گے کہ میرے کان کے قریب کوئی پکار رہا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ سنیں گے، سارے قبر والے مردے سن لیں گے۔ پہلی دفعہ جب آواز ہوگی وہ تو نہیں، دوسری دفعہ ان کو آواز دی جائے گی کہ اٹھ جاؤ، اب اللہ کے سامنے تمہاری حاضری ہے۔ حقیقت میں سب کچھ سن لیں گے۔ ذالک یوم الخروج، یہی ہے دن نکلنا قبروں کا۔ کیسا نکلیں گے؟
اب اس نکلنے سے پہلے یہ بات اللہ کریم ارشاد فرما رہے انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، لوگوں موت و حیات کے مالک ہم ہیں اور تم نے ہمارے طرف لوٹنا ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں زندگی ہم دے رہے، موت ہم دے رہے ہیں، موت حیات مالک اللہ۔ تو فرمایا یوم تشقق الارض عنہم، جس دن پٹے گی زمین ان سے، یوں جب زمین پٹے گی، سراعن، مردے دوڑتے ہوئے جا رہے ہو۔ فرمایا ذالک حشر، یہ ہے اکٹھا کرنا، علینا یسیر، ہم پہ یہ بہت آسان ہے، کیا مشکل ہے ہمارے۔ اس لیے دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، جس طرح گزری ہوئی آیتوں میں کہا گیا تھا فاصبر علی ما یقولون، آیت نمبر 39 کہا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصبر علی ما یقولون، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، وسبح بحمد ربک، اپنا شغل ان سے علیحدہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے تسبیح و تحمید کریں۔ اب دوبارہ پھر آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ دیکھیے نحن اعلم بما یقولون، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں منکرین قیامت ہمارے علم میں۔ باقی رہی بات آپ کی، ما انت علیہم بجبار، آپ اللہ کے جانب سے ان پہ زور کرنے والے نہیں ہیں کہ بزور وہ ایمان لے آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، منذر ہے، آپ مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ ان کو ڈرانے والے ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ فذکر بالقرآن، آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجیے، ڈرائیے لوگوں کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے تمام انسانوں کو۔ لیکن آگے فرمایا خصوصیت سے آپ کا یہ انذار، آپ کی یہ نصیحت اس شخص کے کام آئے گی من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہو، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو، اس کے حق میں آپ کا ڈرانا پھر کارآمد ہوگا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستمع، توجہ سے سن، یوم ینادی المناد، جس دن پکارے گا پکارنے والا، حضرت اسرافیل علیہ السلام مراد ہے، من مکان قریب، قریب جگہ سے وہ پکاریں گے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے آواز کو حقیقت کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہی ہے قبروں سے نکلنے کا دن، انا نحن نحیی و نمیت، انسانوں ہم ہی ہے زندگی دینے والا اور موت دینے والا، موت و حیات کے مالک ہم ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہمارے طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم، فرمایا جس دن پٹے گی زمین ان پہ، سراعاً، زمین پٹنے کے بعد یہ دوڑ رہے ہوں گے بڑے تیزی کے ساتھ، ذالک حشر، یہ ہے اکٹھا ہونا، علینا یسیر، تمہیں قبروں سے نکالنا اور اکٹھے کرنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں ان منکروں کی باتوں کو، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، وما انت علیہم بجبار،
اور اللہ کے جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ زور کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ان پہ بوجھ ڈالے، زور کریں کہ یہ ایمان لے آئے۔ آپ منذر و مبلغ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اور تبلیغ جاری رکھیے اور یوں تبلیغ کیجیے، فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعہ سے تبلیغ کیجیے، قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کیجیے، قرآن کے ذریعہ سے انسانیت کو جہنم سے ڈرائیے۔ میں یخاف وعید، اور آپ کا یہ انذار اس شخص کے حق میں بہتر ہوگا جو وعید سے ڈرتا ہو۔ اللہم